یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات پروگرام بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام چاہنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جمعۃ المبارک کی ہماری نشست ہوتی ہے اور یہ بزم عقیدت ہم سجاتے ہیں اور مختلف موضوعات پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور آج بھی ایک خوبصورت سا موضوع لے کر آئے ہیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ پسند کریں گے۔ اور لیکن سب سے پہلے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج کے دن اہتمام کیا کریں درود پاک کا، کوشش کیا کریں جتنا ہو سکے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود السلام کا نذرانہ پیش کیا کریں، کیونکہ یہ بھی جس کو یہ توفیق ملتی ہے نا اس پر بھی ایک انعام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک جس سے محبت کرتا ہے نا اسی سے اپنے محبوب کا ذکر کو سنتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ محبت کے ساتھ آپ اہتمام کیا کریں آج کے دن درود پاک کا۔ اور میں پھر ایک بار درود شریف پڑھتا ہوں آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضور آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا سے کرائی گئی، اور انہوں نے مجھے فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ کی امت کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ جنت کا پانی بہت میٹھا ہے، جنت کا پانی بہت میٹھا ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ ہماری خوش نصیبی کہ ایک نبی ہمیں سلام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہم اتنی عظیم امت ہیں، کیونکہ ہمارے آقا ظاہر اول بھی ہیں آخر بھی ہیں اور آخری آپ نبی ہیں۔ اللہ پاک نے بہت بڑا آپ کو مرتبہ، ظاہر حضرت اپنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک جب وہ جاتے تھے کوہ طور پر تو اللہ پاک ان سے گفتگو کیا کرتے تھے، لیکن میرے نبی کو تو اللہ پاک نے بالکل آمنے سامنے ملاقات ہوئی اور شب معراج کرائی گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا فرماتے ہیں کہ آپ کی امت کو کہنا کہ جنت کا پانی بہت میٹھا ہے اور جنت کی زمین بہت اچھی اور زرخیز ہے، اور وہ ہموار زمین ہے، اور اس کی باغبانی یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ جتنی تسبیحات یہ پڑھیں گے نا تو سمجھے جنت میں آپ جو ہے نا اپنے باغ بناتے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں کہوں گا کہ جتنا ہو سکے نا تو آپ یہ تسبیح پڑھا کریں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم پر اپنا خاص کرم فرمائے، فضل فرمائے، اللہ پاک ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، بالخصوص اللہ پاک میری والدہ محترمہ کے درجات کو بلند فرمائے، بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی کے اللہ پاک درجات بلند فرمائے، جتنے بھی ثنا خان مصطفیٰ اور جتنے بھی مؤمنین مؤمنات اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اللہ پاک ان تمام کے درجات کو بلند فرمائے۔ آج کا میرا خوبصورت پینل میں تعارف کرواتا ہوں، ہمارے خوبصورت پینل کا سب سے پہلے ہمارے ساتھ جدہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے سی او ہمارے اسپانسر جناب مولانا عبدالحادی صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہے جناب؟ الحمدللہ۔ اور آج کا جو مولانا صاحب ہمارا جو موضوع ہے نا وہ ہے نقیب محفل اور اس کی اہمیت، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح 12 ربیع الاول جو گزرا اور ابھی 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، تو ہم نے کہا کہ نقیبان محفل کو ہم بلائیں، ان سے ہم گفتگو کریں، کیونکہ محفل کی جو جان ہوتی ہے نا یہ نقیب محفل ہوتی ہے، لیکن لوگ ان کو اہمیت نہیں دیتے اتنا، ٹھیک ہے نا۔ تو آج ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت معروف نعت خواہ بھی ہیں، آپ نعت شریف بھی پڑھتے ہیں اور بہت اچھے انداز میں آپ گفتگو بھی کرتے ہیں۔ بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی کی آپ کی اور ان کی محبت میں نے خود دیکھی ہے، اور میں دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ کو صحت والی زندگی دے۔ جناب محمد ابرار حسین صاحب پہلی بار میرے پروگرام میں آپ تشریف لائے۔ جناب ابرار صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ، اللہ کا طبیعت ٹھیک ہے جناب آپ کی؟ جی پروردگار کا احسان۔ میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام بزم عقیدت میں۔ بہت شکریہ۔ اور میرے ساتھ معروف نقیب محفل، آپ بھی بہت خوبصورت انداز میں گفتگو بھی کرتے ہیں اور محفل کو بہت اچھے انداز میں لے کے چلتے ہیں، اور آج آپ سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ جناب ابرار سلطان رحمانی صاحب کیسے ہیں؟ نہیں اپنا حبیب سلطان رحمانی صاحب، حبیب بھائی کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم، وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام میں مدعو کیا۔ اور بزم عقیدت کیونکہ بہت ایک دیرینہ سیگمنٹ ہے یہ میٹرو ون نیوز کا، آپ نے ثنا خانی کی آبیاری کے لیے ماشاءاللہ اس پروگرام کو آغاز کیا۔ مجھ سے پہلے کئی لوگوں نے اس کو ہوسٹ کیا ہے۔ جی ہاں بالکل، جناب رئیس احمد صاحب کیا کرتے تھے، آج میں کر رہا ہوں، کل کوئی اور کرے گا۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ دنیا کا واحد چینل میٹرو ون بنا کہ جس نے نقابت کے شعبے کے لیے تھوڑا سا سوچا، اور آج نقابت کے حوالے سے گفتگو ہوگی، تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو بھی اور آپ کے توسط سے میٹرو ون نیوز کو۔
بہت شکریہ جناب. ہمارے ساتھ ایک اور معروف نقیب محفل, آپ بھی بہت اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں اور مختلف ٹی وی چینلز میں ہمیں نظر آتے ہیں جناب. محمد علی راؤ صاحب, آپ بھی پہلی بار ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جناب کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ہاں, اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. ابرار بھائی, سب سے پہلے میرا آپ سے سوال, ابرار بھائی کیسے آپ نے اس شعبے کو آپ نے ترجیح دی کہ میں اس شعبے میں جاؤں؟ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول کریم. بنیادی طور پر میں بھی مبارکباد پیش کروں سب سے پہلے بزم عقیدت کے پروگرام میں, اور اس اہم موضوع کو آپ نے آج اجاگر کیا ہے, اور یقیناً وہ گوشے جو ہماری محفل نعت کا حصہ ہیں اور ایک جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک اہم جز کی مانند سمجھے اب جاتے ہیں, یہ اس کی کہہ لیں کہ ایک پوری تقویم ہے, اس کی پوری تاریخ ہے, اور اس کے جو اجرا کا ایک پورا ایک مرحلہ ہے, دور ہے, جو آج ہم نقابت جس کو آپ کہہ رہے ہیں جس انداز ہم تک پہنچا ہے. تو میں جب موضوع کا میں نے سنا تو یقیناً میں ماضی میں چلا گیا, اور جب ماضی میں کیونکہ کافی وقت میرا اس شعبے میں رہا ہے, محفل نعت اور محفل نعت کے انعقاد کے حوالے سے بھی, شرکت کے حوالے سے بھی, اور نقابت کے حوالے سے, آج اس شعبے کو ہم نقابت کہتے ہیں. بنیادی طور پر یہ شروع ہوا اناؤنسمنٹ سے, اناؤنسر ہوا کرتے تھے پہلے, اور وہ اتنا حصہ ان کا ہوا کرتا تھا کہ اسٹیج سیکرٹری بھی کہا کرتے تھے, بس اسٹیج سیکرٹری اس حد تک. اب جب اس شعبے میں جو بڑے سمجھدار سنجیدہ لوگ اس میں داخل ہوئے, اور ایک چیز اور ایڈ کروں کہ محفل نعت کی جو ترقی ہے ہماری, ہمیشہ سے اس میں جو شروعات 80 اور 90 کی دہائی کی بات اگر میں کروں تو ان محفل نعت میں ثناء کے ساتھ ساتھ شعراء بھی شریک ہوا کرتے تھے. تو جو کمی آج شعراء کی نقبہ پوری کر رہے ہیں, اس زمانے میں شعراء اس کا اہتمام کیا کرتے تھے اور نئے اشعار پڑھ کر ان محفل کو زینت بخشتے تھے. تو یہ جو اناؤنسمنٹ ہے وہ ترقی کرتے کرتے کمپیئرنگ کی طرف گیا. نقبہ یا نقابت یہ آگے کی چیز ہے. جو کمپیئرنگ ہے, کمپیئرنگ نے جب ترقی کی, مزید اس میں جہتیں آئیں, اور میں وہ دور یاد کرتا ہوں 1980 اور 90 کا, جسے شہنشاہ نقابت شہریار قدوسی, ان کا نام لیے بغیر میں آج کی اس تقریب کو میں نامکمل سمجھتا ہوں, جنہوں نے جو توجہات قائم کی اس نقابت میں کہ برمحل بر موقع اشعار کا انتخاب. پھر وہی اگر ہمیں تقابل کریں پہلے اور آج کے دور میں, آج کا نقیب محفل بھی شعر پڑھ رہا ہے, لیکن وہ برملا نہیں ہے اور وہ فل بدی نہیں ہے. تو یہ وہ نقبہ ہمارے تھے جو ان میں سے ایک نام ہے, کہ بہت کوشش میں کروں گا نام نہ لوں اگر مجھے گفتگو کا زیادہ موقع ملا, کیونکہ پھر کچھ تنقید کی طرف بات بھی جائے گی. تو کیونکہ وہ طریقہ ایک سلیقہ ہے نقابت کا جس میں اشعار کا انتخاب بڑے بطانت کے ساتھ کیا جاتا ہے, اور ہم نے ان کو دیکھا کہ محفل کو جس خوبصورتی کے ساتھ لے کے چلنا, کیونکہ جو آپ نے ایسا فرمایا کہ نظم و نسق ضبط پروگرام کا ایک حصہ ہے, اور وہ جو اس کا کام ہے وہ نقبہ کرتے ہیں کہ پروگرام کی کس وقت کیا ضرورت ہے, وہ نقیبان محفل سمجھتے ہیں. اگر وہ سمجھدار نقیب جیسے ہمارے فاضل موجود ہیں, اور میں متاثر کچھ نقبہ سے متاثر بھی ہوں کہ ان کی ماشاءاللہ سے جو فہم و فراست ہے نقابت میں, ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. صرف بلند خوانی ہی نقابت کا حصہ نہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں جو اس وقت کا حال چل رہا ہے کہ وہ صرف اشعار کی بھرمار اور بلند خوانی اور ایک شور کے علاوہ نقابت اب سے آگے بات نہیں رہ گئی. میرے فاضل نقیب محفل حبیب سلطانی صاحب, ان کو اس لیے نام لے رہا ہوں کہ وہ نوجوان یہ نقابت کے علم بردار ہیں جو مجھ سے نعت یا کتب کی درخواست کرتے ہیں کہ ابرار بھی مجھے کوئی کتابیں مل جائیں گی نعت کی. آج کوئی نقیب محفل کسی نعت کی کتابی کوئی اشعار کے نئے انتخاب کے لیے کوئی کتاب کو درکار کرتا ہے, کوئی نئی فرمائش کرتا ہے کہ میں اپنے نعت کے اشعار اپنے نقابت میں جو نئے اشعار پڑھے جائیں. تو مطالعہ اس کے لیے ضروری ہے. پھر بنیادی قرآن و حدیث کی, کیونکہ جیسے آج کل فی زمانہ جو آداب نعت کی بات کی جا رہی ہے, تو یہ نقیبان محفل ہیں جو محفل کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کسی بھی نعت خواں کے سقم کو, اس کی کمزوری کو اشعار میں ہو یا خطبہ کے ان کے خطابت میں ہو, وہ نشاندہی کر سکتے ہیں. تو ان کا مطالعہ اتنا ضروری ہے, اتنا اہم ہے کہ اس پروگرام کی ترتیب اور اس پروگرام کی کامیابی کا مکمل سہرا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ابرار بھائی مجھے اب یہ بتائیں نا کہ دیکھیں آپ ایک محفل کو چلاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک محفل کرانے والا آپ سے کہتا ہے کہ جناب ہمیں 1.5 گھنٹے میں محفل کو ختم کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ کو ایک قاری کو بلانا ہے, قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں, اس کے بعد نعت خواں حضرات آتے ہیں, وہ نعت خوانی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں محفلوں میں, ظاہر ہے میں بھی ایک محفلوں سے وابستہ ہوں, تو وہ جو نظامت کرنے والا ہوتا ہے, جو کمپیئر ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں یار آپ بس شارٹ اور لوگوں کو بلاؤ, نعت خوانوں کو بلاؤ,
اور بالکل مختصر کر کے آپ چلاؤ. آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں، لیکن میں نے اس ماحول میں ایک چیز اور بھی دیکھی، میرے فاضل نقیبان محفل ایگری کریں کہ الحمدللہ اللہ نے انہیں وقار، وہ مقبولیت عطا کی ہے کہ جیسے آپ تو فرما رہے ہیں کہ اس انداز میں ان کو مواقع دیے جائیں، لیکن کچھ ایسے مراتب کے بھی نقیبان محفل ہیں، وہ آتے ہیں تو اپنا حصہ پڑھ کے چلے آتے ہیں. محفل کہاں ہے، کہاں شروع کرنی، کہاں ختم ہو رہی، ان کا کوئی اس سے غرض نہیں ہوتا. وہ نعت خواں کا بھی حصہ لے جاتے ہیں، وہ مقرر کا بھی حصہ لے جاتے ہیں، اور آخر میں سلام دعا کر کے وہ چلے جاتے ہیں. محفل وہیں کی وہیں کھڑی رہتی ہے. تو یہ بھی میں نے دیکھا آج کے ماحول میں کہ اللہ نے اگر آپ کو مقام دیا تو کچھ محفل کی پوری نظم کو آپ لے کے چلیں. بابا تو اس بات کو آپ کیا کہیں؟ تلاوت سے لے کے سلام تک. ہاں، تو وہ اس کو صرف اپنی نقابت سے مطلب ہوتا ہے. اگر 1.5 گھنٹے کی محفل ہے تو پونا گھنٹہ اس نے پڑھا ہے اور وہ رخصت لے نہیں، کے. پہلے تو ہم دیکھتے تھے نا کہ ایک نقیبی شروع سے لے کے آخر تک ہوتا تھا، لیکن اب تو وہ ایک نقیب ایک محفل کر رہا ہے، دوسری محفل کر رہا ہے. میں کر رہا ہوں، مجھے کیونکہ موقع آپ نے پہلے دے ہی دیا تو میں اس دور کا آدمی ہوں. ڈاکٹر شہزاد احمد میرے استاد، میں کیونکہ نعت خوانی سے وابستہ ہوں، ہمیشہ شروع سے میں نقابت کی ذوق رکھتا ہوں ہمیشہ. تو مجھے میرے استاد نے مجھے کہا میاں ایک کشتی پہ سوار ہو جاؤ، یا تو آپ نعت خوانی میں رہیں یا نقابت میں رہیں. میں اس دن سے میں نے نقابت چھوڑ دی. اب جہاں جو مجھے پرانے جانتے ہیں وہ نقابت کے لیے میرا نام زبردستی ڈالتے ہیں، ورنہ میں صرف اور صرف نعت خواں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک شعبے کو لے کے میں اگر صحیح طور پہ چل سکتا ہوں تو یہ کافی ہے. میں زبردستی اگر اس میں رہوں اور پھر ان نوجوان یا آنے والے جو خاص توجہات اس میں رکھتے ہیں ان کا حصہ نہ میں لوں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو سنجیدگی چاہیے اس شعبے میں، ہاں وہ ہمیں درکار ہے. ماشاءاللہ. جناب حبیب سلطانی صاحب، حبیب سلطانی صاحب ایک رات میں کتنی محفل پڑھتے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کا کرم ہے. اور اگر آپ اس حوالے سے بولیں گے تو یہ حادثہ میری زندگی میں سب سے زیادہ ہوا ہوگا کہ ایک رات میں ایک سے زیادہ تار کو نیچے کر لیں، ایک سے زیادہ محفلیں پڑھنے کا اعزاز مجھے حاصل ہوتا ہے ماشاءاللہ. ابرار بھائی نے جو گفتگو کی، ایک نقیب محفل کی سب سے اہم ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید قاری کو بٹھانے سے لے کر صلاۃ والسلام سے قبل نقیب محفل کا کام ہمیشہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے. اور فی زمانہ ہوتا ہے یہ، ابرار بھائی کی آخری بات کو میں اون کروں گا کہ ایک نقیب محفل آتا ہے، اس کا کام محفل چلانے سے نہیں ہوتا، وہ نقابت کے شعبے پر بیٹھ کر ایک آرٹ انڈسٹری کے ایک سمجھ لیجئے کہ ایک انڈسٹری کا آرٹسٹ بن کر اپنے آپ کو کنسیڈر کرتا ہے خود اپنے سیلف میں. اور اس سیلف کے اندر وہ صاحب خانہ کے چہرے کو نہیں دیکھتا، وہ ثنا خانوں کی مصروفیت کو نہیں دیکھتا. اچھا، دل میں اشتیاق یہ ہے کہ جو عصر حاضر کے مصروف ثنا خواں ہیں ان کے ساتھ مجھے لاتعداد محفلیں ملیں، لیکن ان سب کے وقت کو قتل کر کر، ان سب کے وقت کا خون نکال کر اپنی عقیدت میں بحیثیت آرٹسٹ پیش کر کے وہ نکل جاتے ہیں. محفل کے ماحول سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایک نقیب محفل کی جو ذمہ داری بنتی ہے، آپ ایک نہیں 5 محفلیں پڑھیں، لیکن ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ کا جتنا کام ہے نا، نقیب محفل کا کام ہے دراصل شہزاد بھائی بیریئر کا. جتنا سفر بحیثیت نقیب، آپ ہمارے بھائی ٹیلی ویژن ہوسٹ بھائی ذوالفقار علی حسینی، ایک نقیب کے ساتھ جتنا سفر میں نے آپ کے ساتھ کیا شاید کسی دوسرے نقیب نے کیا. اور جتنی زیادہ محفلیں میں آپ کے سامنے، میری پوری زندگی کھلی کتاب ہے، کبھی بھی ابرار بھائی ایسا نہیں ہوا کہ ایک نعت خواں ایک نقیب. شہزاد بھائی نے مجھے سینکڑوں محفلیں پڑھوائی ہیں، صاحب خانہ خوشی سے بلاتے ہیں. اس کی وجہ 2 نعت خواں ایک نقیب کہیں نہیں بنتا. صاحب خانہ چاہے تو اس پورے شعبے کو سائڈ پر کر دیں، اس کو اومٹ کر سکتے ہیں، اس کو وہ ایک طریقے سے نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن نہیں. وجہ یہ نقیب محفل کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جن ثنا خانوں کے پینل میں آج میں بیٹھا ہوں ان ثنا خانوں کی مصروفیت کیا ہے سب سے پہلے، اور پھر ان کا روٹ کیا بن رہا ہے، پھر محفل کے ماحول میں، پھر وہ سیکنڈ پر ہے. پھر سیکنڈ ون یہ کہ نقیب محفل کا سب سے پہلا کام یہ کہ وہ فل بدی اشعار پڑھے، تاکہ جو پڑھ کے گئے ہیں انہوں نے جو ماحول قائم کیے، جو سوز و گداز کی کیفیت محفل میں قائم کی ہے، جو محفل کے اندر سرور پیدا کیا ہے، وہ سرور کبھی بھی زائل نہ ہو، وہ سرور بلکہ بڑھے. ایسے اشعار کا انتخاب کیا جائے کہ لوگ اسی ماحول میں اسی کیفیت میں رہیں. اب حاضری مدینہ کے حوالے سے ایک ثنا خان نے بڑا اچھا کلام پیش کیا اور وہ بیچارہ اپنی حاضری پوری کر کے چلا گیا. نقیب محفل آئے اور انہوں نے اچانک سے مولا علی کی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں عقیدت پیش کرنا شروع کر دی. مولا علی کا ذکر افضل ذکر ہے، کرنا عبادت ہے، لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ ماحول کیا چل رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے، وہ بالکل وہ آدمی نا ٹیسٹ بریکر سمجھتے ہیں نا، کسی بھی ذائقے کو ختم کرنے کے لیے جس طرح ڈنر میں کولڈ ڈرنک کا اہتمام کیا جاتا ہے. مثال دے رہا ہوں، میری بات کو میرے ناظرین نہ پکڑیں، میں تو نقیب محفل کا کام ہے اس ٹیسٹ کو برقرار رکھے، اس ذوق کو برقرار. ایک روپ ہوتا ہے نا نقیب محفل کا، ٹھیک ہے نا، ظاہر ہے وہ نعت خوانوں کو ٹائم دیتا ہے کہ بھائی اتنے ٹائم آپ کو پڑھنا ہے. اسلام شریعہ قدوسی صاحب کو دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے 3 منٹ پڑھنی ہے،
वो नाथ खान जो है ना 3 मिनट से ऊपर का टाइम लामहदूद, असल में सैयद आसिफ मदर हुसैन, आप देखिए ना, मैं सैयद आसिफ मदर हुसैन तो कादरी साहब, आपका हबीब भाई मुझे बताएं कितना दबदबा होता है स्टेज अल्लाह का शुक्र है, मेरा दबदबा तो सारा जमाना जानता है। अल्लाह ताला ने ये वकार नाथ अता खान किया। सुनते हैं आपकी? क्यों नहीं सुनेंगे, मैं अगर नाथ आप खानों की कहते हैं कि सुनता भाई हूं। आपने 2 कलाम पढ़े मैं नाथ खानों की सुनता हूँ, मुझे अगर मुझे एहसास इस बात का हमेशा रहता है, आप कभी पूछिएगा, मैं नाम नहीं लेना आप चाहता, अगर लेकिन नाथ खान की सुनते हैं तो फिर नाथ खान तो फिर नहीं अपनी नहीं मर्जी नहीं, से देखिए टर्म्स एंड कंडीशन डिपेंडेड अपॉन सिचुएशन इन सिनेरियो। फिर तो बहुत ज्यादा फरमाइशें आती होंगी फिर। नहीं, फरमाइश आने की बात नहीं है। मुझे पता है कि अबरार भाई ने कहाँ जाना है, मुझे इस बात का इल्म होता है कि महमूद भाई ने कहाँ जाना है, शुएब भाई ने कहाँ जाना है, खावर भाई ने कहाँ जाना है, या फैसल हसन नजबंदी बैठे उन्होंने अच्छा कहाँ हबीब जाना भाई, है। हम बात को कंटिन्यू करेंगे, छोटा सा वक्फा लेना है। बिल्कुल वक्फा लें। हाँ, हमारे देखने वालों से मैं कहूँगा आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहे मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात, प्रोग्राम बज़्म अक़ीदत। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अब देख रहे हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात, प्रोग्राम बज़्म अक़ीदत, और मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद सईदी। अच्छा, मैं आपसे ये भी एहतिजाज भी मैं रिकॉर्ड कराऊँगा कि आप लाहौर में देखें हमारे जो मुसलमान भाई हैं, बहुत उनके साथ जो है ना जुल्म व जबर हो रहा है, क्योंकि एहतिजाज करना तो हर मुसलमान का हक़ है, ठीक है ना। और एक अच्छे काम के लिए ज़रा फ़लस्तीन हम हमारे मुसलमान हैं जो वहाँ पर जुल्म व बर्बरियत हो रही है, उसके ख़िलाफ़ एहतिजाज करेंगे ना, और क्या करेंगे। बल्कि हमारे कराची में, हमारे सिंध में आप देखें, हमारे गवर्नर साहब ने बाकायदा घंटी लगाई हुई है, अगर किसी को भी कोई एतराज़ है, कोई भी मसला है, तो वो जो है ना घंटी बजाए। लेकिन ये पंजाब हुकूमत, मैं कहूँगा कि अल्लाह पाक उनको अक़ल सलीम अता फरमाए और वो अपने लोगों से मोहब्बत करे, प्यार करे। और मैं भरपूर एहतिजाज करता हूँ लाहौर वाले मामले के ऊपर, और अल्लाह पाक जो लोग शहीद हुए हैं और जो ज़ख्मी हैं, अल्लाह पाक उन पर अपना ख़ास करम और फजल फरमाए। इसके ऊपर जनाब मौलाना अब्दुल हादी साहब छोटा सा मैसेज दें। एहतिजाज करना हमारा हक़ है, नहीं है। कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। कुरान मजीद में आता है कि जब बुराई देखो तो उसको मना करो, रोको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहला दर्जा तो ये हाथ से रोको, दूसरा दर्जा ये है कि ज़बान से रोको, तीसरा दर्जा ये है कि दिल में बुरा मानो। इंसान फितरतन जो है ना एक आज़ाद पैदा हुआ है, आज़ाद पैदा हुआ है। अब जब उसके हुकूक सल्ब किए जाते हैं या उसके किसी जुज़ के हुकूक सल्ब किए जाते हैं, तो फिर ये नौबत आती है एहतजाज करने की। तो एहतजाज करना हर मुल्क के आइन, हमारे भी मुल्क के आइन के अंदर इजाज़त है, पुरअमन एहतजाज हो और आप पे मुतालबात पेश किए जाएं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे ऊपर जो हुक्मरान बैठे होते हैं या उस इदारों के नाअहल अफसरान बैठे होते हैं, वो इस एहतजाज को गलत रुख दे देते हैं।
جان بوجھ کر احتجاج کا جو پرامن احتجاج ہو رہا ہوتا ہے، پرامن مطالبات کے لیے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ان کو خود اشتعال دلایا جاتا ہے، ان کے راستے روکے جاتے ہیں، کنٹینر رکھے جاتے ہیں، جبکہ اگر ان کو راستہ دیا جائے. سابقہ حکومت میں ہم نے دیکھا کہ 3 سال 4 سال 3.5 سال کی حکومت میں 10 ملین مارچ ہوئے اپوزیشن کی طرف سے، جی اور مختلف احتجاج ہوئے، لیکن ہمیشہ حکومت نے راستے دیے. اور دنیا میں ابھی پچھلے اتوار کو اس گزشتہ ہفتے میں آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے احتجاج ہوئے کہ جو ہمارے تصور سے باہر ہیں پاکستان کے، یعنی یورپ کے اندر فلسطین کے معاملے میں، جبکہ وہ غیر سینیٹر مشتاق صاحب کا بیان سنا نا، وہ کہتے ہیں کہ میں جو لوگوں نے احتجاج کیے میرے لیے، جو چھوڑا. مشتاق صاحب ہمارے، میں جو رہا ہوا ہوں، مجھے یہی پاکستان کی حکومت یا احتجاج کی وجہ سے نہیں ہوا، جو یورپ میں احتجاج ہوا اس کے بدلے میں مجھے چھوڑا گیا اور دوسرے قیدیوں کو چھوڑا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے ہاں ایک بلا وجہ پرامن احتجاج کرنے والوں کو اشتعال دلایا جاتا ہے. اب کل سے پرسوں سے کنٹینر لگائے جا رہے ہیں، جیسے کوئی طوفان آ رہا ہے، کوئی جنگ کے لیے کوئی آ رہے ہیں، وہ پرامن احتجاج کے لیے آ رہے ہیں، فلسطین کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے. اور ان کا ایک وہ ہے کہ ان کا آئینی حق ہے، اور پاکستان اسلام بھی دیتا ہے اور پاکستان کا آئین بھی دیتا ہے. دیکھیں وہ احتجاج کس لیے، وہ آٹے کے لیے نہیں گئے، وہ پانی کے لیے نہیں گئے، بجلی کے لیے نہیں گئے، گیس کے لیے نہیں گئے، وہ صرف فلسطین پر ظلم و جبر ہو رہا ہے. جی ہاں، فلسطین میں جو مسلسل نسل کشی ہو رہی ہے اس کے لیے گئے ہیں، اور پھر ایک امن معاہدہ طے پا گیا ہے. وہ اس لیے آئے ہیں کہ اگر امن معاہدہ پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو تب بھی کوئی وہ نہیں ہے، اگر نہیں ہوتا تو ہم اس کے لیے یہاں احتجاج کے لیے آ رہے ہیں. تو اس طرح کے احتجاج کو خصوصاً پاکستان کے اندر تو حکمران اور مقامی جو ذمہ داران ہیں وہ ان کا استقبال کریں، ان کو ریلیف دیں، ان کے لیے پانی رکھیں، ان کے لیے راستے کھولیں، ان کا استقبال کریں. چاہے جائے کہ ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، ان کے لیے وہ کیا جائے. تو میرا حکمرانوں سے بھی مطالبہ ہے، افسران سے بھی مطالبہ ہے کہ جو بھی احتجاج کے لیے آ رہے ہیں، خصوصاً ابھی تحریک لبیک والے جو احتجاج کے لیے آ رہے ہیں، ان کے احتجاج کو پرامن رہنے دیا جائے اور ان کے مطالبات کو مانا جائے اور ان کے مطالبات کو دیکھا جائے کہ آیا کہ یہ کوئی پاکستان کے کسی وزیر اعظم کے خلاف یا کسی وزیر اعلیٰ کے خلاف تو احتجاج نہیں ہو رہا. یہ اپنے مسلمانوں کے قبل اول کے تحفظ کے لیے جو لوگ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اپنے بچے قربان کر رہے ہیں، اپنا مال اسباب اپنے گھر قربان کر دیے، ان کے حق میں یہ احتجاج کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو ان کے ساتھ پرامن طریقے کے ساتھ پیش آیا جائے اور ان کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے اور ان کو طریقے کے ساتھ ہینڈل کیا جائے. بہت اچھا میسج دیا جناب مولانا صاحب آپ نے. جناب محمد علی راؤ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب محفل کا انعقاد ہوتا ہے تو ظاہر ہے آپ کے پاس مائک ہوتا ہے نا، اور جتنا ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے وہ اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک ہے نا. تو لوگوں کو کیا میسج آپ دیتے ہیں محفل میں جانے کا؟ کیا کسی محفل میں جا رہے ہیں تو آپ کوئی کانٹینٹ ہوتا ہے کہ یار آج مجھے لوگوں کو یہ میسج دینا ہے؟ سب سے پہلے مبارکباد آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو کہ عقیدت سے لبریز اس بزم کو ماشاءاللہ سجایا آپ نے، بزم عقیدت کے نام سے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. اور جس طرح حبیب بھائی فرما رہے تھے، ابرار بھائی فرما رہے تھے کہ یہ وہ آپ نے اس طرح اسٹیپ لیا، میں سمجھتا ہوں شاید کسی چینل نے اسٹیپ لیا. میٹرو کو مبارکباد، آپ کو مبارکباد. آپ نے نقبہ کے لیے کچھ سوچا، جب کچھ ہے تو وہ انشاءاللہ آگے جا کے بہت اہم شعبہ ہے، بہت اہم شعبہ. اب آتے ہیں آپ کے جواب کی طرف. بیسیکلی کانٹینٹ ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے جو ابرار بھائی فرما رہے تھے کہ ایک نقیب کو مطالعہ کرنا چاہیے، بغیر مطالعے کے نقیب کو ہونا نہیں چاہیے. اور ایک اور چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا، شاید نقبہ برا مان جائیں تو معذرت میں لائیو چاہوں گا کہ سرکار کی ثناخوانی دراصل عبادت ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاں حضور کی ثنا ہوتی ہے حضور تشریف لاتے ہیں. اتنی بڑی بات، ماشاءاللہ عقیدے کی بات کر رہے ہیں، اور منہ میں ماوا گٹکا ہے. نقبہ بہت سارے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے ہم سب کو. تو وہ سرکار کی ثناخوانی کس منہ سے کر رہے ہیں اور کیا سوچ کر رہے ہیں؟ نہ ہی کانٹینٹ اور نہ ہی کوئی ادب، نہ آداب. جو ادب کرینہ پہلا ہے، یقیناً سب سے پہلا کرینہ ہے، اور وہ ادب نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کانٹینٹ تو بہت دور کی بات ہے، اس کو محفل میں جانا ہی نہیں چاہیے. بات کڑک ہے، اسٹرکٹلی ہے، لیکن حقیقت ریالٹی ہے. علماء کرام بہت توجہ دلواتے ہیں، علامہ صاحب تشریف فرمائیں، بہت توجہ دلواتے ہیں کہ ادب کریں، آداب کے ساتھ کریں. اور اگر آپ جا رہے ہیں بہت اچھے انداز سے ہمیں سرکار کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنی چاہیے، کانٹینٹ ہونا چاہیے.
اور لوگوں کو یہ میسج دینا چاہیے کہ نقابت کی ایک جو فیلڈ ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ بس وہ آپ انتظامیہ اگر محفل کروا رہی ہے تو بس وہ مختصر آپ رکھیں، بس 2 منٹ لے لیں، یا تو آپ نقیب محفل نہ پوسٹر میں ایڈ کریں بلکہ اناؤنسر ایڈ کریں. اناؤنسر الگ شعبہ ہے، نقبہ نقیب محفل الگ شعبہ ہے. تو آپ ایڈ ہی نہ کریں، آپ اناؤنسر رکھ لیں، جسٹ اناؤنس کیا جائے نعت خواں کا نام اور اس کو آگے پیش کر دیا جائے. اگر آپ نے نقیب بلایا ہے تو اتنا تو اس کا بیچارے کا حق ہے، اگر 2 گھنٹے 3 گھنٹے وہ یا تلاوت سے اگر اینڈ تک موجود ہے، اتنا تو حق دیں اس کو کہ 2 اشعار پیش کرے. ٹھیک ہے، لیکن اب بات وہی ہے کہ اس کو نقیب کو اس قابل بنانا پڑے گا، ایجوکیٹڈ اتنا ہونا پڑے گا کہ آپ حضور کی ثنا خوانی کر رہے ہیں تو وہ ادب اداب کے ساتھ کانٹینٹ کے ساتھ آپ پیش کریں ڈائریکٹلی. اب جس طرح آپ نے فرمایا حبیب بھائی نے، بالکل صحیح ہے کہ بات ہو رہی مدینے کی حاضری کے حوالے سے. اب مدینے کی حاضری کے بعد مدینے کی ایک تڑپ جستجو لیے لوگ سن رہے ہیں، سامعین سماعت کر رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ محفل میں ٹیلی ویژن پہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں، ہمیں نہیں پتا کون کون سن رہا ہے، کون کیا کیفیت ہے. اب کیفیت مدینہ پاک کی ہے، ہم کوئی اور ذکر چاہے وہ کسی بھی ہستی کا ذکر کریں گے تو یقیناً وہ میچ نہیں ہوگا، یہ کانٹینٹ میچ نہیں. تو کانٹینٹ ترتیب ہونی چاہیے. تلاوت ہو گئی، حمد ہو گئی، اس کے بعد نعت شریف ہو گئی. اس ترتیب کے قیام کے لیے نقیب کو بٹھایا جاتا ہے. نقیب کا بیسک کام ہی یہی ہے، معذرت بات کاٹ رہا ہوں، نقیب کا بیسک کام ہی یہی ہے کہ وہ اس ترتیب کو برقرار رکھے. تو میں تو نہیں دیکھتا ابھی جو بھی نعت خواں آتا ہے تو ظاہر نعت شریف پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ منقبت پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر جو دوسرا نعت خواں آتا ہے وہ نعت شریف پڑھتا ہے. یہ ہم پہلے نہیں دیکھتے تھے، بہت پہلے جب شہریار قدوسی صاحب تھے، اب اچھے اچھے نقیب تھے، اس ٹائم پہ یہ نہیں ہوتا تھا، یہ منقبت وغیرہ آخری میں ہوتی تھی. آپ جیسے مستعار لیا ایک آدھا منٹ، میں بھی آدھا منٹ مستعار لوں گا کہ جو کریکٹر ہے، جو کردار ہے، آپ نے مثال دی ذوالفقار الحسنی کی. پھر میں ایک مجھے بات یاد ہے کہ ہمارے معزز بزرگ بشیر چشتی صاحب، وہ ذوالفقار الحسنی کے ساتھ کسی محفل کے لیے جانا تھا ان کو، تو گھر پہ ان کے آئے تو وہ ذوالفقار الحسنی گاڑی بیٹھ کے پھر دوبارہ اندر گئے تو وہ پھر آ گئے 2 منٹ کے بعد کہہ رہے بیٹے آپ تو آ گئے پھر کیوں گھر گئے؟ کہہ رہے بشیر بھائی اصل میں وضو کرنا رہ گیا تھا، میں وضو کر کے پھر آ گیا. یہ بتائیے آج کو نعت کا اہتمام کر رہا ہے. ابرار بھائی دیکھیں، میں ذوالفقار بھائی کے ساتھ 18 سال رہا، 18 سال ذوالفقار بھائی کے ساتھ رہا. میں نے ذوالفقار بھائی کو کبھی بغیر وضو اور کبھی بغیر ٹوپی نعت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. ادب معاملہ وہیں آ جاتا ہے، بغیر ٹوپی کے بھی نعت نہیں پڑھتے تھے. اگر ہم گاڑی میں کہیں سفر کر رہے ہیں نا، کہیں سے آ رہے ہیں تو میں کہہ دوں بھائی نعت شریف پڑھیں، ٹوپی نکال لیں، ٹوپی پہن کے اس کے بعد نعت شریف. وہ ٹوپی اپنے پاس. ادب جو ہے سب سے پہلا قرینہ ہے محبت کے اصول ہوگا جو آپ نے فرمایا. ابرار بھائی اس کا مجھے بتائیں نا کہ یہ جو ترتیب جو ہوتی ہے، حمد ہو گئی، اس کے بعد نعت شریف ہو گئی، لیکن پھر جو نعت خواں آتے ہیں پھر وہ سارے منقبیں شروع کرتے ہیں. بابا فرید کی اسٹارٹ ہوتی ہیں، پھر لال شہباز قلندر کی ہوتی ہیں، پھر جب دوسرا نعت خواں آتا ہے پھر وہ دوبارہ نعت شریف پڑھتا ہے، وہ پھر اپنی منقبت پڑھتا ہے. سب ہے، ہو سکتا ہے. دیکھیے نعت اور محفل نعت ہمیشہ خواص کا کام رہی ہے، یہ خانقاہوں کی میراث ہے، یہ عوام کا کام کبھی نہیں رہی. کیا بات ہے، جب یہ شعبہ عوام میں گیا تو اس میں وہ چیزیں داخل ہو گئیں جو اس کی مصداق نہیں رہی. اب وہ جو سمجھداری ہے خانقاہوں میں کبھی ہم نے کبھی دیکھے کہ منقبت کے بعد پھر نعت ہوگی. اگر آج کسی محفل میں آج وہ کہہ دیا کوئی کمپلین کہ بھائی اب منقبت آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے ابھی پہلے نعت پڑھنی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہے گا بھائی کیوں نہیں پڑھ سکتا میں، وہاں پہ کانفلکٹ آ جاتا ہے. متعدد بار ہندوستان کا سفر الحمدللہ خود کی کر کے آیا تو پھر وہ کہتا ہے مجھے اعلی خانہ نے فرمائش کی. جی بالکل. نہیں میں آپ کو بتاؤں، متعدد باروں الحمدللہ خانوادہ اعلیٰ حضرت سے میرا بڑا گہرا تعلق. والدہ میری مطلب بچپن سے نعت خواں، ایک بہترین ثناخواں ہیں. اربائی کیو ٹی وی الحمدللہ سب جانتے ہیں کہ میری جو والدہ ہیں بہترین نعت خواں ہندوستان سے، مطلب شادی سے پہلے والدہ امی یہ بات اکثر ڈسکس کرتی ہیں کہ ہم چونکہ بریلوی الحمدللہ ہمارا ٹیگ ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت نے جو شعبہ نعت کو ایک نئی جہت دی اور ایک فروغ ملا فروغ نعت شعبہ نعت کو اعلیٰ حضرت کی ذات سے. تو آج بھی بریلی شریف کے اندر متعدد مقامات پر جو محفل ہوتی ہیں صلاۃ السلام کے بعد منقبت پیش کی جاتی ہے، کیونکہ ہم جو پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام، یہ بھی ایک سلام ہے لیکن ویسے نعت ہے. لیکن یہاں مسئلہ وہی بات کہ جب بات عوام میں آ جاتی ہے تو پھر اس بات کا نہ معیار رہتا ہے نہ شعبے کا معیار برقرار رہتا ہے. اور پھر سب سے بڑا ڈفرینس، میں بہت سارے درد لیے بیٹھا ہوں، گو کہ میں اپنے پیک ٹائم میں ہوں اس وقت نقابت میں الحمدللہ، میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن یہ درد میں لے کر بیٹھا ہوا ہوں کہ آپ اپنی ضرورت کے لیے، آپ اپنے شوق کے لیے، آپ اپنے ذوق کے لیے کسی شخص کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے زبردستی کسی شخصیت کو نقیب نہ بنائیں. جس کا کام ہوتا ہے اسی کو ساجتا. آپ اس شعبے کو ختم کر دیں. راؤں نے بہت اچھی بات کری، آپ اس شعبے کو ختم کر دیں، نہ رکھیں. ایک نعت خواں دوسرے نعت خواں کا نام لے سکتا ہے. اگر آپ نے نام ہی کہلوانا ہے، اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، اردو زبان آپ بولنے والے ہیں، اردو میں آپ نے نام لینا، آپ خود بھی بیٹھے ہیں صاحب خانہ ہے.
لیکن اگر نقیب کو رکھ رہے ہیں, آپ نہیں بولیں, نقیب کا فرض ہے کہ وہ ٹائم لمیٹڈ لے. اگر 2 گھنٹے کی محفل ہے 15-20 منٹ نقیب کے بہت ہیں. دوسرا نام ابھی ان کا لیا گیا سید عاصم مظہر حسین, برجستہ طبیعت آدمی. عاصم مظہر صاحب کبھی محفل نعت میں وہ زیر بار نہیں ہوئے, اور کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ نظامت ہے یا نقابت ہے اس کی جو ہے وہ محفل میں تسلسل قائم کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہے. اتنے زوردار نقیب, آپ نے دبدبے کی بات کری, نقیب کا دبدبہ اگر کسی نقیب میں نے دیکھا, اور شاہد ہے اس وقت کے عصر حاضر کے اولین شناخواں ڈرتے تھے کہ عاصم مظہر اسٹیج پر ہے, اب ہم 15 منٹ لیٹ جا رہے ہیں, اللہ خیر کرے. اور یہ طبیعت مجھ میں آئی الحمدللہ ثم الحمدللہ. گو کہ میں اسٹیج پر کسی سے بدتمیزی نہیں کرتا, کیونکہ جس نے حضور کی ثناخوانی سے یا کسی ثناخوان سے ذرا سے بھی نوک جھوک کرنے کی کوشش کی, آپ کرتے ہیں کیا, بدتمیزی کرتے ہیں؟ نہیں, میں ویسے بہت برجستہ طبیعت آدمی ہوں نا. ایک ہوتا ہے اسٹریٹ فارورڈ, ایک ہوتا ہے ایکسٹرا آرڈنری اسٹریٹ فارورڈ. تو آپ کو پتا ہے, آپ تو ماشاءاللہ بہت نوعمری سے مجھے جانتے ہیں. آدمی کو ہمیں, کیونکہ ایک وقت میں ایک شخص سب کو مطمئن نہیں کر سکتا, اور یہ 2 دھاری تلواریں نقابت کو شعبہ نہیں ہے. مفتی زاہد اسلم صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا بزم عقیدت میں. مفتی صاحب کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آج یہ نقیب محفل تشریف فرمائیں, اور ظاہر ہے آپ بھی محفلوں میں جاتے ہوں گے نا, تو آپ کو اناؤنس بھی کرتے ہوں گے یہ نقیب محفل, تو یہ کس طرح آپ ان کو پاتے ہیں نقیب محفل کو, آپ یہ بتائیں. دیکھیں, یہ بہت اہم ترین فریضہ ہے. مجھے تو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی نقیب حضرات ہوں, بڑے بڑے القابات لیں اور بڑا جو ہے نا پروٹوکول دیں. تو بس یہ ہے کہ آقا کے غلام ہیں, فقیر بن کے آتے ہیں, تو خالی نام ہی اگر لے لیں تو ان کی مہربانی ہے. باقی یہ ہے لیکن بڑی عزتوں سے بلاتے ہیں. الحمدللہ بلاتے ہیں, بہت عزت کرتے ہیں. بس پوری محفل کے اندر سب سے مین کردار واقعی نقیب محفل کا ہوتا ہے, اور جو میزبان لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ ان کو ہی زیادہ مطلب نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ تلاوت سے لے کر ابتدا سے لے کر انتہا تک انہوں نے بیٹھنا ہوتا ہے. لیکن جس ٹاپک کا انتخاب کیا گیا اسی موضوع پر اگر رہیں تو زیادہ بہتری ہے, کیونکہ آپ نے ایک محفل کا نام لے لیا, ایک موضوع دے دیا, تو جو خطیب صاحب ہیں وہ بھی اسی موضوع پر بات کریں. اور جو نعت خواں حضرات ہیں نا, نعت خواں میرے نظر کے مطابق تو کامیاب اور منجا ہوا وہی ہے کہ جو اس موضوع کی مناسبت کو لے کر کلام پڑھ. کا نام کیا ہے, تو انہوں نے کہا تم خود پوچھ لو. اچھا مزے کی بات تھی کہ تقریر بھی حضرت نے کرنی تھی. صاحب خانہ نے کہا کہ حبیب صاحب علامہ صاحب کو اناؤنس کر لیں, میری ذمہ داری ہے کہ میں حضرت سے نام پوچھوں. جیسے ہی میں نے حضرت سے پوچھا تھا آپ کا نام, تو کہنا ہے میاں فلک مارکیٹنگ کلاس. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اب دیکھ رہے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات, پروگرام بزم عقیدت, اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اور آج کا ہمارا جو سیگمنٹ موضوع نقیب محفل اور اس کی حیثیت, اس کی اہمیت, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے موجود ہیں پاکستان کے معروف نقیب محفل جو مختلف محفلوں میں ہمیں نظر آتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں آپ محفلوں کو لے کے چلتے ہیں. راؤ صاحب سے میں بات کروں گا. راؤ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کلام کا انتخاب کیسے کرتے ہیں؟ آڈینس کو دیکھ کے کرتے ہیں یا نعت خواں کو دیکھ کے کرتے ہیں؟ یا لوگ, جملہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا, وہ کہتے ہیں کہ نذرانہ جب آ رہا ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کے. دیکھیں, نہ ہی آڈینس کو دیکھ کے کرنا چاہیے اور نہ ہی نعت خواں کو دیکھ کے کرنا چاہیے, موقع کے مناسبت سے کرنا چاہیے. جو ماحول کہہ رہا ہے اتنی آبزرویشن ہونی چاہیے. بینگ نقیب محفل, بینگ ہوسٹ, اس طرح ماشاء اللہ ہوسٹنگ فرما رہے ہیں, موقع کی مناسبت سے ایک سسٹم, ایک چیزیں, پروگرام مینیج کر رہے ہیں.
تو جو محفل میں جب آپ بیٹھتے ہیں بہت ایک ٹائم کہہ لیجئے کہ کی پوسٹ ہوتی ہے, ایک جو روحانیت ہوتی ہے, کیفیت ہوتی ہے, اور نقیب کے لیے ایک یہ اعزاز ہوتا ہے کہ وہ ایک پوری محفل کو میزبان ایز اے ہوسٹ کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو پتہ ہونا چاہیے اور پتہ ہو جاتا ہے. یہ کرم ہے, کیونکہ یہ ہر کوئی محفل میں جا نہیں سکتا, ہر کوئی محفل میں بول نہیں سکتا, اور اللہ تعالیٰ نے اگر یہ ڈیزگنیشن دیا ہے یا عہدہ دیا تو پتہ چل جانا چاہیے اس کو, اور چل جاتا ہے. تو ایسی پھر وہ اسٹارٹ لے. اب ماحول مدینے کی بات ہو رہی, اب محفل مدینہ ہے, اب محفل مدینہ میں ڈسکشن ہو محفل مدینہ کی زیادہ بہتر ہے. تو وہ محفل وہ شروع سے لے کر اینڈ تک مدینے پاک کی ہی بات کرے تو بہتر ہے. اگر بات ہو مولا کائنات کی تو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک مولا کائنات کی بات ہو تو بہتر ہے. عنوان پہ وہ ٹائٹل کو امپورٹنس دے اور دیکھے کہ ٹائٹل کیا کہہ رہا ہے, واہ واہ, ٹائٹل کے لحاظ سے پھر وہ ڈسکشن کرے. اور ادیب رائے پوری صاحب کے کلام ہیں, خالد محمود خالد نشمندی صاحب کے کلام, اچھے کلام ہیں جو محفلوں میں نہیں پڑھے جاتے, بہت سارے کلام ہیں. آپ ادیب صاحب نے لکھا نا, مجھ ساجز مد ممدوح خدا لکھتا رہا, اور کیا لکھتا, ورفان الگ لکھتا رہا, حمد میں لکھتا رہا نعت حبیب کبریا, اور نعت کے شعروں میں بھی حمد خدا لکھتا رہا. وجدان کو تھی جستجو الفاظ ہوں شایان شان, میں چپ رہا میرا قلم صلی اللہ علیہ رہا. کیا بات, آج کے سناخانوں کے لیے میسج دے رہا ہوں ابرار بھائی, بحیثیت نقیب محفل, وہ کیوں پکارے غیر کو اپنی مدد کے واسطے. میں سیٹوں کا نام نہیں لیتا, سیٹ مجھے نظرانے ڈالتے بھاڑ میں جائیں, سیدھا بول رہا ہوں. عجیب صاحب نے کہا وہ کیوں پکارے غیر کو اپنی مدد کے واسطے, ارے جس کا قلم عمر بھر بس یا مصطفیٰ لکھتا رہا. واہ واہ. تو آپ یہ دیکھیے نا, ہمارے تو اعتقاد ختم ہو گئے. اچھا حبیب بھائی, مجھے بتائیں کہ نعت خواں تو ہدیے کے اندر بڑے ہیلے ویلے نکال لیتے ہیں, تو آپ لوگ بھی کوئی ہدیہ وغیرہ مانگتے ہیں؟ نہیں مانگنے, مجھ سے تو سوائے چند ایک لوگوں کے, آپ سمجھتے ہیں میرے مزاج کو, سوائے چند ایک لوگوں کے کوئی بھی شخص یہ نہیں بول سکتا حبیب رحمانی کبھی ڈیمانڈ کر جاتا. اور یہ وجہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں مجھ سے اس معاملے میں مطمئن ہے کہ حبیب کبھی اسٹیج پہ بیٹھنے کے بعد کوئی ٹینشن نہیں دے گا. نقیب محفل لیتے ہیں کیا؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آن ڈیمانڈ پہ وقت بھی لے لیتے ہیں اور پیسے بھی لے لیتے ہیں. اچھا, بعد میں اس کے بعد جو ہے وہ حالت عذر میں آ جاتا ہے میزبان. تو بس اللہ رب العزت کرم کے معاملات فرمائے. نقیبان کو چاہیے کہ وہ اسلافی شورا کو پڑھے, چاہیے نا مسدس کیا چیز ہوتی ہے, قطع کیا چیز ہوتی ہے, بند کیا چیز ہوتی ہے, استعارہ شاعر نے کس طرح استعمال کیا ہے, شاعروں نے ایک ایک زمین کے اوپر کس طرح کلام کہے ہوئے ہیں. یہ تمام تر لوازمات جو کہ کسی زمانے میں نعت خوانی کا حسن ہوتے تھے, اور اس پورے پیٹرن کو نقیب محفل لے کر چل رہا ہے. نقابت کے علاوہ کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کے علاوہ الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ پیشہ ور الحمدللہ میرا اپنا سی فوڈ کا کام ہے. اس کے علاوہ میں جاب کرتا ہوں, پاکستان کی بہت اچھی ایکسپورٹ فرم ہے جس میں جاب کرتا ہوں, ایک اچھا ڈیزگنیشن. ظاہر ہے بہت ٹائمنگز ہوتی ہوں گی جانے کی. نہیں بالکل الحمدللہ اس معاملے میں جو ہمارے الحمدللہ مالک ہیں محمد عارفین ڈیڈی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, آباد رکھے, وہ بہت سہولت دیتے ہیں اس حوالے سے. آپ لنچ ٹائم میں جاتے ہیں وہاں پر؟ نہیں الحمدللہ آفس ٹائمنگ جو ہماری ہے, اب تو کیونکہ میں جلدی جانا شروع ہو گیا ہوں, کمر کی درد. رات کو تو محفلیں ظاہر ہے نہیں, میں صبح 8:30 بجے اب میں الحمدللہ آفس میں ہوتا ہوں. رات کی مصروفیت جتنی بھی ہو الحمدللہ صبح 8:30 بجے اب میں گزشتہ 1.5-2 مہینے. اچھا مفتی زاہد اسلم صاحب مجھے بتائیں کہ نعت خواں حضرات, یہ جو ہم دیکھتے ہیں بہت ساری بحث بھی ہوتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, ٹھیک ہے نا, تو ظاہر ہے اچھا بھی نہیں لگتا کہ ہدیے کے اوپر, ڈیمانڈ کے اوپر, وقت کے اوپر. نقیب محفل بھی ظاہر لیتے ہی ہوں گے, ابھی رحمان صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن ظاہر چاہیے لیتے ہی رہے. ہاں, تو یہ کیا ہے, کوئی اعلیٰ حضرت کا کوئی فتویٰ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہے وقت کے لینے چاہیے, امام مسجد بھی لیتا ہے, سب لیتے ہیں, تو جائز ہے یا کچھ معاملہ ہے؟ دیکھیں بالکل درست ہے, جائز ہے. نقیب حضرات, اب یہاں پر پھر میں علماء کی بھی بات کر لیتا ہوں, نوقبا کو بھی مل جاتے ہیں, نعت خواں بھی لے جاتے ہیں, لیکن وہ جو ان کے سر آپ علماء کرام تو نعت خوانوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پہ ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, اسٹیج پر نعت خوانوں کو وہ پتہ نہیں کیا کیا نہیں, پیچھے شیشے پڑھیں یا نہ پڑھیں, ہر ایک اپنا معاملہ ہے. بہرحال میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ائمہ حضرات, علماء کرام, بالخصوص محلے کے اندر, مساجد کے اندر جو لوگ اپنی محافلات کا انعقاد کرتے ہیں تو وہ نظر انداز کرتے ہیں اپنے ائمہ کو کہ ایک خطاب کے لیے کوئی باہر سے آئے گا تو باہر والے کو تو دے دیں گے, اچھا جو قریب سے امام صاحب مل جائیں گے ان کے لیے کچھ نہیں ہے, پوری رات انہوں نے بیٹھنا بھی ہے, اور بیان کا وقت آئے گا رات کو 2 بجے 2:30 بجے, اور کانوں میں آ کر کہہ رہے ہوں گے امام صاحب بس جلدی کرے, لنگر ٹھنڈا ہو رہا ہے, اور بس عوام جا رہی ہے, اس وقت عوام سو رہی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک تو ایک پیغام ہو گیا, جو مین ٹاپک, مین پوائنٹ جو آپ نے آج موضوع رکھا ہوا تھا اس حوالے سے کہ احتجاج آئین پاکستان کے دفعہ 16 اور 17 کے اندر یہ بات تحریر ہے کہ ملک پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ہر فرد یہ اختیار
اور یہ حق حاصل کر چکا ہے، یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے حق کی تلاش کے لیے احتجاج کرے یا دھرنا دے۔ حکومت وقت کا اور اس وقت کے وزراء کا یہ حق اور فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس کی سیکورٹی اور اس کے دیگر تحفظات کا اہتمام کر کے اور اس کو باقاعدہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنے حق کی تلاش کے لیے آئے اور اپنا حق لے کر جائے۔ قرآن کریم کی سورت نمبر 4 ہے، اس کی آیت نمبر 148 سورت النساء ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ کبھی بھی یہ پسند نہیں فرماتا کہ کسی بری بات کو بار بار تذکرہ کیا جائے، اس کو بلند کیا جائے، اس کا بار بار نام لیا جائے، الا من ظلم، مگر جن لوگوں پر، جن جماعتوں پر یا جن فریقوں پر ظلم کیا گیا ہو، وہ ان ظالموں کا بار بار کئی بار نام لے کر بتائیں معاشرے کو کہ یہ جو آپ کے سامنے اتنا بنا پھرتا ہے، اس کا اصل کردار یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ رسالت وسلم کی حدیث سے آپ کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ ابو داؤد کتاب کا نام ہے، اس کی جلد نمبر 4 ہے، اس کے اندر ایک باب ہے، باب الامر والنہی، اس کا صفحہ نمبر 123 ہے، حدیث نمبر 4344۔ اور اسی طرح ترمذی شریف کے اندر کتاب الفتنہ ہے، باب الامر والنہی ہے، اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 474 ہے، حدیث نمبر 2174۔ اور ابن ماجہ کے اندر کتاب الفتنہ، اس کی جلد 2 صفحہ 1339، حدیث نمبر ہے 4011۔ اور نسائی شریف کے اندر اس کی جلد 7 صفحہ 161 ہے، حدیث نمبر ہے 4209۔ میرے آقا کی بارگاہ میں پوچھا گیا حضور سب سے اعلیٰ ترین جہاد کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے افضل جہاد یہ کہ افضل الجہاد کلمۃ عدل کلمۃ حق عند سلطان جائر او امیر جائر، فرمایا سب سے بڑا مجاہد وہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے آگے، ظالم وزیر اعظم کے آگے، ظالم حکمرانوں کے آگے جا کر جو کلمہ حق بلند کر کے ظالم کو ظالم کہے، عادل کو عادل کہے، بے ایمان کو بے ایمان کہے، اور اس کے علاوہ کرپشن کرنے والے کو کرپشن کرنے والا کہے۔ حضور آقا فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جہاد یہ کہ حق کے تلاش کے لیے جاؤ، سامنے کوئی مرضی کھڑا ہو آپ اس کی پرواہ کیے بغیر جائیں۔ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں قرضدار جو ہے نا، قرض لینے کے لیے کہ حضور سے لینا تھا نا، تو اس نے اپنا لہجہ جو تبدیل کیا، صحابہ کہتے ہیں حضور آپ اس کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں، حضور نے فرمایا نہیں، اس کو کچھ نہیں کہنا کیونکہ اس کا حق ہے مجھ پر اور یہ اپنا حق لینے کے لیے آیا ہے۔ میں اس وقت کے پاکستانی جو وزراء بالخصوص اپنے لاہور پنجاب کے اندر جو اس وقت حکمران بیٹھے ہیں کہ لوگ اسرائیل کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے جا رہے ہیں، تکلیف ان کو ہو رہی ہے، یہ ان پر سٹیٹ فائر کر رہے ہیں، یہ کس بنا پر کر رہے ہیں؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کی حکومت میرے مصطفیٰ کی حکومت سے زیادہ اہم ہے؟ کیا ان کی بادشاہت میرے مصطفیٰ سے زیادہ اہم ہے؟ مصطفیٰ اس وقت نبی ہیں اور آنے والا بندہ زبان ایک بات اس طرح انداز میں کرتا ہے کہ غلام کہتے ہیں کہ ہم اس کو مارنا چاہتے ہیں، حضور نے فرمایا اس کا حق ہے، حق مانگنے والا جب حق مانگے اس کو حق دیا جائے، نہ کہ ان کو دبایا جائے۔ آج ٹی ایل پی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھی اگر اسرائیل کے خلاف جاتے ہیں اور امریکن ایمبیسی کے سامنے جا کر اپنے احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو پاکستانی حکومت کا تو فرض بنتا ہے کہ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ یہ تو باقاعدہ ظالم بن گئے ہیں، فرعون بن گئے ہیں، نمرود بن گئے ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے۔ انہوں نے کیا ہے؟ اس وقت ان کا کام یہ ہے کہ جو اسرائیلی جارحیت ہے فلسطینیوں کے خلاف، ان کے لیے یہ فائر کروائے نا، اپنے رسول اللہ کے غلاموں کے لیے یہ کام کرواتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے لازم ہے کہ حضور کی عزت کی بات ہے، نموز کی بات ہے، پہریداری کی بات ہے، اسلام کی بات ہے، پاکستان کی بات آئے تو ہر چیز کو پس سے پردہ ڈالتے ہوئے میدان میں آ جائیں۔ اور اس سال اس مرتبہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر اور 7 ستمبر 1974 کی یاد میں کئی جگہوں پر تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے محفلیں سجائی گئی ہیں، کانفرنسیں سجائی گئی ہیں۔ تو یہاں پر میرا دل خوش ہو گیا ہے کہ مرکزی جماعت اہل سنت ہر سال بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی ایک محفل سجاتی ہے۔ تو کل 11 تاریخ بروز ہفتہ بعد نماز مغرب شروع ہو جائے گی نشتر پارک کے اندر، اس میں جو ہے علماء کرام بھی ہوں گے، ٹوٹلی جماعتیں ہوں گی۔ یہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے سجایا گیا ہے پروگرام، تو جتنے بھی لوگ ہیں وہاں جائیں، اپنے دکھ درد اور رسول اللہ سے محبت کا اظہار کریں۔ اور ہمارے کابرین سلسالین اولیاء اکرام پیران عظام کا بھی یہ کام ہے اور ہمیشہ یہ وتیرہ رہا کہ رسول اللہ کی عزت پر انہوں نے ہمیشہ پہرا دیا ہے۔ تو ہمارے پیرزادہ پیر سید فاروق حیدر شاہ ہمدانی یہ نائب محتمم دارالعلوم قمر اسلام کے ہر سال محنت کرتے ہیں، اس سال بھی ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں۔ خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی قیادت میں کئی بسیں، کئی گاڑیاں تیار کی ہوئی ہیں کہ صرف کیا کہ ان کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، بس حضور سے وفا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم میدان میں جائیں گے، آگے مالک جانے، خدا جانے، مصطفیٰ جانے، خدا جانے، ہم نے تو نوکری کرنی ہے۔ اور TLP تحریک لبیک یا رسول اللہ والے بھی اپنا مشن،
اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. آج جو ان کے ساتھ جاتا ہے وہ قیامت کے دن سرخرو ہوگا. جو ان پر فائر کرتے ہیں وہ کس منہ سے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ میرا ان سے سوال ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے, نار سے بچنے کی صورت کیجئے. میں کہوں گا کہ اپنے ابرار بھائی کوئی میسج دیں نئے نقیب محفل کو جو شوق رکھتے ہیں اس شعبے میں آنے کے لیے, ان کو کیا میسج دیں گے آپ؟ جی ضرور. ایک بات رہ گئی, بالکل وہ ہوئی لیکن دب گئی بات, یہ بھی جہاں ثنا خان آج کے اس حوالے سے ان کے لیے وجہ سوال بنتا ہے, اور اس میں جو پروویژنس نکالے گئے ہیں, ٹھیک ہے ہمارے قابرین نے اسے پروویژن رکھا ہے, چاہے اجارہ کی صورت میں چاہے ہلے کی صورت میں. یہ جو نظر ہے اس کی اتنی تکریم ہے کہ لینے والا اور دینے والے کے درمیان ایک ایسا یعنی میں سمجھتا ہوں کہ دینے والا احسان نہ کرے, لینے والا ڈیمانڈ نہ کرے. جو حبیب سلطان نے کہا کہ ہمیں اگر نصیب, ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے, جو نصیب کا ہمیں ملے گا, مانگ کر ہم اپنی وقت کو, اپنے اس اقدار کو ہم کم کرتے ہیں. اور یہ شناخت آج کے کہتے ہیں کہ ہمارا وقت ہے, ہمارا آپ نے وقت کا اگر پیسے لے لیے تو پھر اپنے آخرت کے لیے کیا آپ نے لیا؟ تو لیٹ دی میزبان کو آپ کی خدمت کرنے دیں, اب کی جتنی بساط ہے, اور اس کو اوپن فیلڈ رکھیں, ڈیمانڈ کر کے اپنی اوقات, اپنی جسے کہ نعت کی اس اقدار کو نقصان نہ پہنچائیں. اور میرا یہی ہے آخری کہ جتنے بھی نقیبان محفل ہے وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی نقیبان محفل کے لیے مطالعہ کتنا ضروری ہے. میری اپنی خود ہماری اکیڈمی ہے, اپنی لائبریری ہے. میں آج کسی وقت میرے پاس 10 کتابیں, آج الحمدللہ 1000 کتابیں ہیں. تو آج کوئی بھی نعت خواں ہے یا نقیبان محفل ہیں, ان کو مجموعہ کلام کو لینا چاہیے. اس کی تلاش جستجو, ابھی کوئی نئی کتاب چھپتی ہے تو ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کیسے ہمیں حاصل ہوگی. تو یہ جستجو بہت ضروری ہے. جب آپ نئے اشعار پڑھیں گے, نئی بالدگی آئے گی, نئے محفل میں آپ کی جو ہے نا اجرا ہوگا, یہ سب سے پہلے بہت ضروری مطالعہ. بہت شکریہ آپ کا, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ آئے اور بزم عقیدت میں آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی. اپنے تمام دیکھنے والوں سے اجازت چاہوں گا, زندگی نے وفا کی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں اور ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.